اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ درود پڑھ دے محمد علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ زمانہ جس طرح تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، وہاں پر عموماً اس تبدیلی کو اچھائی کے ساتھ، ترقی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ اپنے آباء و اجداد سے سنیں تو وہ آپ کو بتلائیں گے پہلے زمانے میں تنگ گلیاں ہوتی تھیں، ٹوٹی پھوٹی روڈز ہوا کرتی تھیں، ہاسپٹلز بہت کم ہوا کرتے تھے، لوگوں کے کھانے پینے کے انداز، کپڑے اور رہن سہن کا طور طریقہ بہت سادہ ہوا کرتا تھا، گاڑیاں بہت کم لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھیں، تعلیم، صحت وغیرہ کی سہولیات بہت کم ہوا کرتی تھیں. لیکن اب ماشاءاللہ ترقی ہو گئی ہے، ہر چیز میں ایک خوشحالی اور ایک بلندی، ایک وسعت نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل پہلے سے بھی زیادہ ہیں. بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، فتنہ و فساد ہر جگہ موجود ہے، قتل و غارت ہر ملک، ہر خطے میں دیکھا جا سکتا ہے. ناگہانی آفات پہلے سے زیادہ ہیں، قدرتی آفات ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہیں. جہالت بھی اپنے عروج پہ ہے، اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو بھی جاہلانہ طور طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تعلیم، اتنے علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود انسان پر یہ مصیبتیں کم کیوں نہیں ہوتی؟ انفرادی طور پہ دیکھ لیں، لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، نفسیاتی امراض کا شکار ہیں. خاندانی حوالے سے دیکھیں، قطع رحمی جو ہے وہ بہت عام ہو چکی ہے. ملکی حوالے سے دیکھیں تو سیاسی انتشار اور معاشی عدم استحکام ہمیں نظر آتا ہے. اور عالمی حوالے سے ہر جگہ ایک جنگ و جدل کی سی کیفیت ہے. بہت سے لوگ اس کے پیچھے عقلی، سائنسی یا سیاسی توجیحات پیش کرتے ہیں اور کسی حد تک معاملے کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے مسئلہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، ملکی یا بین الاقوامی. لیکن جو ایک بھول ہم سے ہو رہی ہے، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر، وہ یہ کہ ہم نے کبھی بھی ان مسائل کو الہی نقطۂ نگاہ سے نہیں دیکھا. ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ بھئی سیلاب اس لیے آ رہے ہیں کہ ڈیمز نہیں بنا رہے، یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ قدرتی وسائل کو صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں الہی سبب مد نظر رکھنا چاہیے. ایک داخلی ہے اور ایک خارجی. اور داخلی یہ کہ یہ ہمارے گناہ ہیں جس کے سبب مسائل ختم ہونے کو نہیں آ رہے، اور خارجی یہ ہے کہ اگر گناہ نہ بھی ہوں تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، اور اگر گناہ گاروں کے لیے ہے تو پھر یہ ایک عذاب. چنانچہ انسان کی طرف جو مصیبتیں آ رہی ہیں یا انسان جن پریشانیوں میں مبتلا ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ایک صحیح انسان، اصول و ضوابط پہ چلنے والا، تعلیم یافتہ، دیندار، نیکوکار انسان بھی
پریشان بیٹھا ہوا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شاہراہ پہ ایک شخص ٹریفک کے قوانین کے مطابق گاڑی چلائے اور باقی لوگ گاڑی نہ چلائیں ٹریفک کے قانون کے مطابق، تو یقیناً اس شخص کا بھی ایکسیڈنٹ ہوگا جو صحیح اصولوں کے مطابق گاڑی چلا رہا ہے. تو وہی مثال آج کل صادق آ رہی ہے کہ جو نیکوکار ہیں، دیندار ہیں اور خیر خواہ، لوگوں سے ہمدردی رکھنے والے، کسی کو نقصان نہ پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں. اب یہاں آ کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں آزمائش ہیں یا عذاب ہیں، اور اگر یہ آزمائشیں ہیں تو ان کی وجوہات کیا ہیں، ہم پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، کتنی اقسام، کتنے پہلوؤں اور کتنی جہتیں لیے ہوئے یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کے اثرات کیا ہیں. یعنی اگر آزمائش مصیبت کا نام ہے، زحمت مشقت کا نام ہے، تو یقیناً بری ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے. حقیقت میں آزمائش سراسر فائدہ مند ہے انسان کے لیے جو نیکوکار ہے. پھر آخر میں انشاءاللہ اس بات پہ گفتگو کہ اس کا ہم مقابلہ کیسے کریں. چنانچہ آج کا موضوع ہے آزمائش اور اس کا مقابلہ. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. جیسے کہ ہم نے بتلایا کہ پہلا مرحلہ تعریف آزمائش کی، دوسرا مرحلہ اسباب کہ آزمائش کیوں آتی ہے، تیسرا مرحلہ اقسام، کتنی اقسام کی آزمائش ہوتی ہے، چوتھا مرحلہ اثرات یعنی نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں، اور پانچواں آخری مرحلہ اس کا مقابلہ انسان کیسے کرے. تعریف، اگر ہم ایک لفظ میں آزمائش کی تعریف کریں تو اس کا نعم البدل لفظ جو بہت ہی زیادہ عام فہم ہے وہ ہے امتحان، خدا کی طرف سے بندوں کا امتحان. عربی زبان میں، قرآن میں، آیات اور روایات میں اس کے لیے بلا کا لفظ بھی آیا ہے، اس کے لیے فتنہ یا فتنے کا لفظ بھی آیا ہے. اردو میں بہرحال ایک عام فہم لفظ امتحان رائج ہے. اب یہاں پہ ایک فرق پہلے ہی سے سمجھ لیجئے تاکہ گفتگو میں انشاءاللہ آسانی ہو، کہ ایک ہوتی ہے آزمائش، ایک ہوتا ہے عذاب. آزمائش وہ مصیبت ہے کہ جو نیکوکار اور گناہگار دونوں پہ آتی ہے. اگر آپ کامیاب ہو گئے تو نیکوکار، اور اس آزمائش میں کامیاب نہ ہو سکے تو آپ گناہگار. جبکہ عذاب یا عذاب الہی فقط گناہگاروں پہ آتا ہے، اور ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوتی کسی بہتری کی یا اللہ تعالیٰ کے قرب کی. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، ایک ہوتی ہے آزمائش اور ایک ہوتا ہے عذاب. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سے کسی نے پوچھا کہ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے، یعنی اگر مجھ پہ کوئی مصیبت آئے تو میں کیسے پہچانوں گا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب. تو مولانا نے فرمایا کہ اگر یہ مصیبت تم کو خدا سے قریب کر دے تو آزمائش ہے، اور خدا سے دور کر دے تو یہ عذاب ہے. بہت آسان سا طریقہ تشخیص کا، تمیز دینے کا آزمائش کو عذاب سے. اب آئیے ہماری گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے اسباب آزمائش، یعنی آزمائش کیوں آتی ہیں. درود پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیے، اسلام کے دائرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے دو گروہ ہیں، ایک عام مسلمانوں کا اور ایک مومنین حضرات کا. تو آزمائش دونوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے. اور جیسے کہ ڈیفینیشن تعریف سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش اس لیے بھیجتا ہے کہ پہچانے کہ کون صحیح ہے کون غلط، کون حق پر ہے کون باطل پر، کون نیکوکار ہے کون گناہگار، کون اللہ کا فرمانبردار ہے کون اللہ کا نافرمان. اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی تو ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش تخت پانی پر ہے. وَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہ تم کو آزماتا ہے تاکہ پہچانے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والے کون ہیں. دیکھیں اللہ خالق کائنات ہے. آپ کسی چیز کو بناتے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے بنانے کی تو بہت دور کی بات، اگر کوئی غلام ہے آپ کا نوکر ہے، آپ کی مرضی اسے کوئی بھی کام کروائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلق کیا ہے، اب اللہ کی مرضی ہے ہم سے وہ کوئی بھی کام کروائے، اگر غلط کام بھی کروائے تو بھی جائز ہے، دیکھا جائے، کیونکہ ہمارا مالک ہے، توڑ کے پھینک دے، تباہ کر دے، برباد کر دے ہم کو، اور اگر کسی آزمائی سے گزار کے کسی مقام و مرتبے تک پہنچا دے تو بھی آسان ہے، بہت ہی بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے اس کائنات کو، زمین آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا. اچھا اس پہ بھی بحث ہے کہ 6 دن میں کیوں، 1 دن میں کیوں نہیں کیا، یا کن کہتا تو فیکون ہو جاتا. تو وہ چاہتا تھا کہ تخلیقی تدریجی انداز سے کام ہو تاکہ وہ فرشتوں کو دوسروں کو بتا سکے دیکھو کس کس طرح چیزیں وجود میں آتی ہیں اور میری خدائی میں کتنی دقت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے کم فہم ہونے کی بنیاد پر ہفتے کو 6 دنوں میں کام کے لیے مخصوص کیا اور 1 دن آرام کے لیے. یہودیوں نے کہا کہ وہ دن ہفتے کا تھا، عیسائیوں نے کہا وہ دن اتوار کا تھا. تو دونوں میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا تو مغربی دنیا میں سیٹرڈے سنڈے، ہفتہ اتوار دونوں کو آرام کا دن قرار دیا. مسلمانوں نے کہا جمعے کا دن تھا. کچھ لوگ جو ہیں وہ 3 دن چھٹی کر لیتے ہیں اسی حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہفتے کے دن ہیں یہ تو دنیا بننے کے بعد وجود میں آئے. جب دنیا نے سورج کے گرد جو ہے سال میں چکر لگایا اور اپنے محور کے گرد 24 گھنٹے میں چکر لگایا، یہ تو بعد میں بنے 6 دن. تو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کی تھی کائنات یا زمین آسمان تو یہ دن تھے ہی نہیں. تو ہمیں کیا معلوم وہ 6 دن کون سے تھے. ہو سکتا ہے وہ 6,000 سال کے برابر ہوں، جیسے کہا جاتا ہے قیامت کا 1 دن جو ہے وہ 50,000 سال کا برابر ہوگا. تو اللہ کے بنائے ہوئے وقت جو کہ کائنات سے پہلے تھا اس کو اپنے وقت پر محمول نہ کریں، نمبر 1 بات. نمبر 2، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت، اس کی کرسی پانی پر ہے. اصل میں ماء عربی میں سیال کو بھی کہتے ہیں، اور میڈیکل یہ سائنسی ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس وقت سالڈ لیکوڈ گیس کی شکل میں ہے، لیکن دنیا وجود میں آنے سے پہلے پوری کائنات لیکوڈ فارم میں تھی، سیال کی شکل میں تھی، ماء کی شکل میں تھی. عربی میں ماء ہر سیال بہنے والی چیز کو کہتے ہیں. تو اللہ کا تخت کا مطلب یہ نہیں اللہ کا تخت کوئی کرسی ہے، کوئی تخت ہے لکڑی کی، اس میں وہ انسانوں کی طرح نعوذ باللہ بیٹھا ہوا، ایسا نہیں ہے. یعنی اس کی حکومت سیال ہر چیز جو کائنات میں بہہ رہی تھی اس زمانے میں اس پر ہے، کوئی چیز اس سے بچی بھی نہیں ہے. پھر بعد میں اللہ نے باقی اشیاء کی درجہ بندی کی اور ان کو مختلف شکلیں دی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ، اب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تاکہ دیکھے تم میں کون عمل کرنے والا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق کی، اس کے بعد دنیا تخلیق کی، اس کے بعد پانی، پہاڑ، پھر درخت، نباتات، حیوانات، تو یہ عبث نہیں پیدا کیے ہیں. یہ ایک امتحانی ہال ہے کہ جس میں انسان کو بھیجا گیا ہے کہ تم اپنے دعوے کو سچ کر دکھاؤ. جو تم نے عالم ذر میں دعویٰ کیا تھا الستو بربکم، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، اس کی ربوبیت کو جس طرح تم نے پیدا ہونے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے تسلیم کیا تھا، عمل کر کے دکھاؤ کہ تم نے واقعی اس کو اپنا رب کہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی طرح آزمائش کی تشریح یا توضیح یا سبب بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران آیت نمبر 141 میں فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی، وہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں ایویں خواہی میں، تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما يعلم اللہ الذین، اللہ نے تو ابھی جانا ہی نہیں ہے، جاہدوا منکم، کہ تم میں کون جہاد کرنے والے ہیں. اچھا یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کا جاننا یا علم رکھنا وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. یعنی اللہ کو نہیں معلوم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کائنات میں
کون عالم ہے، کون جاہل ہے، کون نیکوکار ہے، کون گناہ گار. اللہ نے ایک امتحان لیا، پھر پتہ چلا اس کو کبھی کون ہے کہ نہیں. اللہ کو معلوم تھا، اللہ کا سب کچھ معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا. لیکن حجت تمام کرنے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے، خود اس کو باور کروانے کے لیے کہ تم اس قابل ہو کہ تم جنت میں جاؤ، اور تم اس قابل ہو کہ تم جہنم میں جاؤ. ابھی کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ ہیں، ایک استاد سال بھر پڑھا رہا ہے ان کو، چھوٹے موٹے ٹیسٹ، چھوٹے موٹے سوال جواب سے اس نے اندازہ لگا لیا ہے کہ کون پاس ہوگا، کون فیل ہوگا، کون اے گریڈ لائے گا، کون سی گریڈ لائے گا. اگر وہ سبوں کو پاس فیل کی رپورٹ کارڈ بنا کے دے دے اور گریڈز دے دے، تو کیا یہ اسٹوڈنٹس جو وہاں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ انصاف ہوگا؟ جی نہیں، انصاف نہیں ہوگا. حالانکہ اس کو معلوم ہے 100% ایسا ہی ہونا ہے، لیکن تمام اسٹوڈنٹس یہی کہیں گے پہلے ہمارا امتحان لیا جائے اور ہمیں جو ہے ثابت کرنے کا موقع دیا جائے کہ ہم پاس کرنے کے قابل ہیں نہیں، اور پھر ہمیں پاس یا فیل کیا جائے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے اس دنیا میں ہم اپنے اعمال سے ثابت کریں کہ ہم اللہ کی رضا اور جنت کے قابل ہیں یا نہیں. یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی سورہ آل عمران آیت نمبر 141 کہ حسبتم ان تدخلوا الجنة، تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے داخل کر دی جاؤ گے. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے جنگ میں بہت اپنے بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائیں گے، اور وہ عین جنگ احد کے دن میدان جنگ سے فرار ہو گئے تھے. تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ بس تم نے جو ہے کہ یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم مسلمان ہو گئے یا تم نے کلمہ پڑھ لیا اب تم جنت میں جاؤ گے. نہیں، تمہیں ثابت کرنا پڑے گا. میدان جنگ میں تمہارے پاؤں کی لغزش نہ ہو، پائے استقامت میں لغزش نہ ہے، تمہیں دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا. پھر کہیں جا کہ تم اپنے آپ کو اس قابل ثابت کرو گے کہ ہاں میں جو ہوں جنت میں جانے کے قابل ہوں. اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تترکوا، اور پھر وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. پہلے کیا کہتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے. اب کیا کہتا ہے ام حسبتم ان تترکوا، تو کیا تم سمجھتے ہو تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کوئی محاسبہ نہیں کیا جائے گا، کوئی جو ہے جانچ پڑتال نہیں، بس ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، ابھی اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کون جو ہے وہ جہاد کرنے والے ہیں، کون جو ہے جہاد سے بھاگنے والے ہیں. پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جو لوگ زبان پہ کہہ رہے ہیں کیا وہ بھی ان کے دل میں ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. سورہ آل عمران آیت نمبر 154 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس بات کو منکشف کرنا چاہتا ہے کہ جو تم نے اپنے دلوں میں چھپا کے رکھی ہے. جنگ احد میں شامل ہونے والے افراد پہلے کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اگر جنگ بدر میں شہید ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہمیں وہیں پہ جنت مل جاتی. لیکن جب جنگ احد میں موقع آیا جوہر دکھانے کا تو وہ جوہر نہیں دکھا سکے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہم اکثر جسے کہتے ہیں نا شیخی مارنا یا اپنے تکبر کا اظہار کرنا کہ میں تو یہ ہوں اور میں تو وہ ہوں، میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا، لیکن میں اس زمانے میں پیدا نہیں ہوا، یا اگر امام آئیں گے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ بہت بات کی بات ہے. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ہم پڑھتے ہیں نا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو عظیم کامیابی پر فائز ہوتے. ہو سکتا ہے آپ نہ ہوتے، کوئی اور ہوتا. ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں فائز ہوتا وہ ہو جاتا. یا ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ جل کہ جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ آئیں گے تو ہم آپ کے لیے قربانی دیں گے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کربلا نہیں ہے تو کیا ابھی چھوٹی موٹی کربلا یا چھوٹے موٹے حق و باطل کے معرکے جاری نہیں ہیں؟ کیا ابھی بھی ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہوتی جس سے ہم ثابت کر سکیں؟ میدان کربلا میں جو ہے صحابی تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں کہ ہمیں امام کے پیچھے نماز مل جائے. میدان جنگ ہے، تیروں کی بارش ہے، اور ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھا جائے. ہاں مصروفیات ہیں، نیند ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، گپ شپ ہے، ہوم ورک ہے، یا کوئی اور کام ہے غیر ضروری جس کو آپ نماز کی تاخیر کا بہانہ بناتے ہیں. اور وہاں پہ اصحاب امام حسین کے ساتھ موجود ہیں
اور وہ میدان جنگ کی مصیبت کو، زحمت کو، آزمائش کو بہانہ قرار نہیں دے رہے. اصولاً تو وہ وقت ایسا تھا کہ نماز کو ہی بھول جانا چاہیے تھا، لیکن نماز کو یاد رکھے ہوئے ہیں. تو ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں ہوتے، کربلا میں ہوتے تو یہ کرتے وہ کرتے، فقط اپنی نمازوں سے اندازہ لگا لیجئے. اول وقت نماز کے لیے خشوع و خضوع، نماز کے لیے تڑپنا، سوچنا، اس کی کتنی فکر ہے ہم کو. وہ تو بہت بات کی بات ہے کہ اگر کربلا ہوتی تو ہم یہ کرتے یا ہم جو ہے وہ کرتے. حرقوس بن زہیر ایک شخص تھا، مسلمان بظاہر لیکن دل میں نفاق لیے ہوئے. رسول اللہ نے جنگ حنین میں جب مال غنیمت کو تقسیم کیا تو اس شخص نے رسول اللہ کو ٹوکا، نعوذ باللہ، اے محمد انصاف کرو. اور ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، اے محمد انصاف کرو، اے محمد انصاف کرو. تو رسول اللہ نے غصے سے کہا، اے ملعون چپ ہو جا، اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے گا. اور پھر یہی خوارج کا سردار بن کر جنگ نہروان میں مولا علی کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے بدترین شخص کو واصل جہنم کیا، بدترین شخص کو قتل کیا. تو آپ نے دیکھا، زبانی کلامی فقط اقرار کرنا اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، اور وقت آنے پر رسول پر شک کرنا کہ رسول انصاف نہیں کر رہے، اور پھر وقت آنے پر رسول کے بنائے ہوئے وصی کو نعوذ باللہ جو ہے وہ کافر قرار دینا یا اس کے خلاف کھڑے ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے من حیث المجموعی امتحان لیتا ہے آزمائش کی صورت میں، تاکہ پتہ چلا سکے کہ کون جہاد کرنے والا ہے، کون کوشش کرنے والا ہے، کون قربانی کرنے والا ہے، اور پھر الگ کرے اچھوں کو بروں کے ساتھ. اب آئیے مومنین کے لیے خصوصی طور پہ آزمائش کا کیا درجہ ہے. ایک شخص، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، امام مجھے آپ سے اہل بیت سے بہت محبت ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام خوش ہوتے، لوگوں سے اس کا تعارف کرواتے، شاباشی دیتے، تھپکی دیتے، لیکن امام نے فوراً کیا کہا، تو پھر تم آزمائش کی چادر کے لیے تیار ہو جاؤ، یا آزمائش کی چادر تیار کر لو. دیکھا جائے خدا نخواستہ پہلے مرحلے میں یا پہلی نظر میں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ امام نے جو ہے اس کو ٹونٹ کیا ہے، امام نے تنقید کی ہے، یا اس کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ بھئی تم نہیں کر سکتے ہم سے محبت، ورنہ تیار ہو جاؤ. نہیں، امام نے بتلا دیا کہ اگر تم نے ہماری محبت کا دم بھرا ہے تو ہم آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، دقت کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ کوئی تمغہ نہیں ہے، یہ کوئی تحفہ نہیں ہے فوراً جو تمہیں مل جائے. پہلے اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، ثابت کرنا پڑے گا. جب تم ثابت کر لو گے پھر تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم جو ہے وہ ہم سے محبت کرتے ہو. پھر امام نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ہماری طرف سیلاب اس طرح، ہماری طرف آزمائش ایسے آتی ہے جیسے سیلاب کا پانی، کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پانی کب سر سے گزر گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کب آپ کی جان اس کی جو ہے وہ نظر ہو گئی. تو آزمائش من حیث المجموعی مسلمانوں پر آتی ہے اور خصوصی طور پر مومنین پر آتی ہے. یوں کہہ لیجئے کہ مومن 24 گھنٹے، ہفتے میں 7 دن، سال میں 12 مہینے آزمائشی میں مصروف رہتا ہے. کیونکہ ایک عام مسلمان تو شاید جہاد کی تکلیف سے گزرے، ایک عام مسلمان جو ہے وہ چاہے نماز اور حج یا روزے کی محنت و مشقت سے گزرے، لیکن مومن عموماً ہر وقت لوگوں کے طعنے اور طنز کا شکار رہتا ہے. ایک عام مسلمان اگر نماز روزہ کرے تو لوگ کہتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنے والا یہ کرے تو لوگ طنز کرتے ہیں کہ ان کے سارے اعمال ناکارہ ہوں گے کیونکہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں یا اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں. تو یہ جو فقط اہل بیت سے محبت ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، فقط محبت کا اظہار، دل میں اہل بیت کے لیے تڑپ، تولّا تبرّا، ان کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے دشمنی، یہ جو ہے کافی ہے آپ کی آزمائش کے لیے. تو اس کے آپ کے تیار ہو جائیں. بحیثیت مسلمان وکٹمائز کیا جائے گا، آپ کو آزمائش مصیبتوں کو نشانہ بنایا جائے گا، اور بحیثیت مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے کے حوالے سے آپ کو نشانہ بنایا جائے گا. غیر مسلم ممالک میں بطور مسلمان آپ کو پریشان کیا جائے گا، اور خود اسلامی ممالک میں آپ کو مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے کے جرم میں جو ہے وہ سزا دی جاتی رہے گی. اب آئیے اس مرحلے کی طرف کہ آزمائش کی اقسام کیا ہیں
اور کس انداز سے آزمائش وارد ہوتی ہے آپ کو پہچاننا ہوگا، اور پھر اس آزمائش کا اس نہج اور اس سطح پر جا کر کس طرح مقابلہ آپ کو کرنا ہے، وہ ہم گفتگو کریں گے اس موضوع کی تیسرے مرحلے پہ، آزمائش کی اقسام۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے، آزمائش کی اقسام کئی طریقوں سے، کئی جہتوں سے اس کو مختلف درجہ بندی میں لیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، بحیثیت شدت۔ بحیثیت شدت آزمائش شدید بھی ہو سکتی ہے، خفیف بھی ہو سکتی ہے۔ روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی، اور اس کے بعد ان سے قریب لوگوں کی، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ ان سے محبت کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زکریا علیہ السلام جب لوگوں کے خوف سے بھاگے تو جنگل میں ایک درخت کے تنے کے اندر پناہ لی۔ جب اس میں وہ چلے گئے تو لوگ ان کو ڈھونڈنے لگے، بھئی یہ کہاں گئے؟ شیطان نے ہاتھ ڈالا تنے کے اندر، پتہ چلا کہ زکریا علیہ السلام یہاں بند ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اس درخت کو 2 ٹکڑے کر دو۔ آرا چلایا گیا اور اس آرے سے نہ صرف درخت کے تنے کے 2 ٹکڑے ہوئے، خود زکریا علیہ السلام بھی۔ اتنی شدید آزمائش۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اسی طرح، یعنی انبیاء کے ماننے والوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور پھر لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو نوچا جاتا تھا، اور ان کے سروں پر جو ہے وہ آرے چلائے جاتے تھے۔ حبشی قوم میں ایک حبشی رسول بھیجا گیا، کہتے ہیں کہ اس حبشی نبی اور اس حبشی قوم پر اس وقت کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، اور بہت سارے اس نبی کے ماننے والوں کو قید کر لیا، خندق کھودی گئی اور آگ جلائی گئی۔ اچھا، اب یہ نہیں کیا کہ جو اس نبی کے ماننے والے تھے ان کو کہا کہ بھئی کود جاؤ، یا ان کو دھکا دے دیا، نہیں، صرف یہ اعلان کیا گیا جو بھی اس نبی کا ماننے والا ہے وہ اس آگ میں کود جائے۔ گویا ایک بہت بڑا آپشن، ایک طریقہ آپ کو بتلا دیا گیا کہ اس نبی کی پیروی چھوڑ دو، اب بادشاہ کے ساتھ مل جاؤ۔ بڑا آسان طریقہ تھا کہ کوئی بھی نہ کودتا، لیکن کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا کہ جو اس نبی کی پیروی نہ کرتا ہو اور اس آگ میں نہ کودا ہو۔ سب ایک ایک کر کے با حسن و خوبی جو ہے بالکل بلا تعمل اس میں کود گئے۔ ایک عورت تعمل کا اظہار کر رہی تھی، مشوش تھی، کیونکہ اس کی گود میں بچہ تھا کہ میں اگر مر گئی تو اس بچے کا کیا ہوگا، یا یہ بچے کو میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تو اسی تردد کا شکار تھی کہ بچہ گویا ہوا، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی اور کہا اماں ڈرو مت، کود جاؤ۔ تو اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے کہ اپنی جان پہ کھیلنا۔ ہم تو بڑے آرام سے کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کوئی طریقہ کسی طرح ہماری جو ہے وہ جان بچ جائے یا نقصان سے بچ جائے، لیکن اس زمانے میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ نبی بھی تیار اور نبی کے ماننے والے بھی تیار ہیں۔ تو یہ شدت ہے کہ جس کے حوالے سے آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے اوپر زیادہ شدید قسم کی آزمائش آ رہی ہے تو گھبرائیں مت۔ یہ نہ کہیں کہ میں تو نیکوکار ہوں، میں باحجاب ہوں، میں بارش ہوں، میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اگر کیا بھی تو ٹھیک، 1 دن 2 دن، یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، 10 سال سے ایسا ہو رہا ہے، میرے ساتھ مصیبت ہے، یا 10 سال سے جو میں کسی مرض کا شکار ہوں یا کسی نقصان سے دوچار ہوں۔ اتنی شدید، اگر شدید آزمائش ہے تو سمجھ جائیے آپ کا درجہ بھی انبیاء کے اتنے ہی قریب ہے۔ انبیاء پہ سب سے زیادہ آزمائش، اس کے بعد ان لوگوں پہ جو انبیاء کے ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب قسم آزمائش کی ہے جس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور جس کو نہ پہچاننے کی وجہ سے لوگ کفر کا شکار ہو گئے، اور وہ ہے بحیثیت حقیقت۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو، جو مفہوم عبارت ہے وہ پہلے میں بتا دوں پھر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، حقیقت بتا کے نہیں آزماتا۔ مثلا امام کی روایت کیا ہے فرشتوں کے حوالے سے؟ امام کی روایت کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو آدم علیہ السلام کو خیرہ کر دینے والی روشنی سے پیدا کرتا کہ فرشتوں کی گردنیں فوراً خم ہو جاتی، لیکن
اس سے ان کی آزمائش ہلکی ہو جاتی. بھی دیکھیں نا، آدم یا ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور فرشتے اور جن، یعنی جس کا تعلق جس میں سے شیطان تھا وہ ہم سے کمتر ہیں. مطلب تمام مخلوقات سے ہم افضل ہیں. چلیں ٹھیک ہے، جانوروں اور پودوں اور جمادات سے ہم واضح طور پہ ممیز ہیں، افضل نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نشوونما کرتے ہیں، ہم ہاتھ پیر ہلاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن جنوں سے اور فرشتوں سے افضل ہیں ایک ایسی مطلب اللہ کی حکمت دی جس سے انسان دھوکہ کھا سکتا ہے. بھئی اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ ایک جیولری ہے، یہ ایک جیولری ہے، یہ ایک زیور ہے، یہ ایک زیور ہے، یہ زیور سونے کا بنا ہے اور یہ زیور چاندی کا بنا ہے، اب آپ بتائیں کون سا زیور افضل ہے، کون سا بہتر ہے؟ سونے کا. ہر کوئی یہ کہے گا. ایک شے، ایک مخلوق نور سے بنی ہے اور ایک مٹی سے بنی ہے، بھئی کون سی افضل ہوگی؟ نور سے. پہلا جو جواب آئے گا، اور یہی تھا شیطان کا جواب. اس نے نور کیا؟ اس نے کہا تھا میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی کو جلا دیتی، میں افضل ہوں. دوسری طرف فرشتوں کو اپنی عبادت کا زعم تھا کہ ہم نے اتنے عرصے سے عبادت کی ہے اور ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان تو زمین پہ جا کے فساد پھیلائے گا، ہم نے کوئی فساد نہیں کیا، ہم نے اس سے زیادہ عبادت کی ہے، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم. اور شیطان نے تو نعوذ باللہ چیلنج کر دیا خدا کو، بلکہ اس نے پوچھا نہیں کہ کیوں، اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا، میں نہیں کروں گا. فرشتوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے. فرشتوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا کہ ہم ہیں تو ضرورت کیا ہے انسان کی، یا یہ فساد کریں گے، ہم نہیں کرتے. لیکن شیطان نے کہا کہ بس میں افضل ہوں، یہ کمتر ہے، تو کہے یا نہ کہے میں نہیں مانتا تیری بات کو بھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون کہہ کے راندہ درگاہ کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اگر پہلے سے بتا دیتا، آدم علیہ السلام کی افضلیت کو پہلے سے ثابت کر دیتا، تو پھر شیطان کی اصلیت کھل کے سامنے نہیں آتی. اور ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کے ماحول میں، ایک عام انسان ہے، عام لباس پہنا ہوا ہے، ایک عام سے گھر میں رہ رہا ہے، اور اس کو ہم جو ہے وہ حیثیت وہ مرتبہ نہیں دیتے. محفلوں میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو لمبی گاڑی میں آتے ہیں، جو زرق برق لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو نئے ماڈل کی گاڑیاں اور لیٹسٹ موبائلز کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کا ایک معاشرے میں مقام ہوتا ہے، حکومت میں کوئی عہدہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کس طرح لوگ ملتے ہیں اور ایک عام آدمی سے کس طرح ملتے ہیں. بلکہ عام آدمی کو سلام کرنا بھی ان کو یاد نہیں رہتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جب آپ کی آزمائش کرے گا تو اس آزمائش کی حقیقت کو چھپا دے گا. مثلا فرض کر لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیمار کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ بیماری کوئی اعلان تھوڑی کرے گا کہ میں تم کو بیمار کر رہا ہوں 10 دن کے لیے، مثلا بخار میں مبتلا کروں گا، کھانسی میں مبتلا کروں گا، یہ آزمائش ہے، اور یہ آزمائش تم اگر پوری کر لیتے ہو تو تمہیں جنت میں یہ گھر دے دیا جائے گا. بس ایک مبہم سا ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ میں بخار جو پڑا ہوں، میں نے ٹھنڈا پانی پی لیا تھا سردی میں، یا بارش میں زیادہ بھیگ لیا تھا، یا نیند میری پوری نہیں ہوئی اس وجہ سے تھکن یا بیماری یا بخار یا کسی پریشانی کا شکار ہوں. اللہ واضح طور پہ نہیں بتائے گا. اور یہ انسان کی کم عقلی ہے کہ وہ چاہتا بھی نہیں ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مدرسوں کا رخ نہیں کرتے، مجالس کا رخ نہیں کرتے، علم کا رخ نہیں کرتے، کتابوں کو نہیں کھولتے، اساتذہ سے نہیں پوچھتے. کیوں؟ کہ اگر ہم نے پوچھ لیا تو کرنا پڑ جائے گا. انسان گناہ گار ہوتا ہے لیکن اپنے گناہوں کو چھپا رہا ہوتا ہے، اور کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی دوسرے تو ہم سے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک لطیفہ ذہن میں آ رہا ہے، محفل کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں دو آتشہ بنا دیں، درود پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیے انسان کس طرح اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، حقیقت سے جان چراتا ہے اور منہ پھیرتا ہے. ایک صاحب بڑے مشہور تھے، ہر قسم کے گناہوں میں ملوث. ان کے لیے جو ہے وہ لڑکی والے ان کو دیکھنے کے لیے آئے فائنل اپروول کے لیے. تو سارے گناہ تو انہوں نے کیے ہوئے تھے. اب ان کے گھر والے پریشان تھے، بھئی اب یہ ایک ایک کر کے ان کے گناہ کھل جائیں گے، ہم کیسے چھپائیں، کیا کریں. انہوں نے کہا کہ صاحب جو ہیں وہ لڑکا جو ہے وہ کہاں ہے؟ بھئی لڑکا جو ہے وہ منہ دھونے گیا ہے. میں نے کہا منہ دھونے گیا، خیریت؟ کہ نہیں، وہ اصل میں اس نے پیاز کھا لی تھی تو وہ منہ دھونے گیا تاکہ بدبو دور ہو سکے. کہنے لگا کیوں پیاز کھا لی تھی؟ کہ اصل میں وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا ہے تو شراب کی بدبو کو چھپانے کے لیے وہ پیاز کھانی پڑ جاتی تھی. آپ کا بیٹا شراب بھی پیتا ہے؟ کہتے نہیں شراب نہیں پیتا، کبھی کبھی وہ ناچ گانے کی محفل میں جاتا ہے تو وہاں شراب پی لیتا ہے.
روزانہ نہیں پیتا، ویکینڈز وغیرہ پہ پیتا ہے. کہتے یہ ناچ گانے کی محفل میں بھی جاتا ہے. کہتے نہیں، اصل میں جب کبھی ڈکیتی مارتا ہے، جیب میں مال آتا ہے تو پھر وہ اڑاتا بھی ہے. آپ کا بیٹا جو ہے وہ ڈکیتی بھی مارتا ہے. کہ نہیں کہ اگر کبھی وہ کوئی قتل کر دے، پولیس والے پکڑ کے لے جائیں تو پھر بعد میں اس کو ڈکیتی مار کے پیسے دے کے اس کو چھڑوانا بھی ہوتا ہے، تو وہ ڈکیتی مارتا ہے. یہ کہہ کہ انہوں نے جب قتل تک بات پہنچی تو لڑکے والے اٹھے اور چلے گئے. جانے لگے تو چلے گئے. دوسرے دن جو ہے محلے والوں نے مذاق اڑانے کے لیے ان کے گھر آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا، تمہارے لیے رشتہ آیا تھا، تمہارے بیٹے کے لیے منع ہو گیا، خیریت؟ چلیں گے ہاں. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا بچہ پیاز بہت کھاتا ہے. تو انسان سننا بھی یہی چاہتا ہے اور خود اپنے آپ کو بہلاتا بھی یہی ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ میرا جو اصل گناہ ہے یا میری اصل کمزوری ہے وہ چھپی رہے. آنکھ نہیں کھلی فجر کے لیے، نہیں، وجہ یہ تھی کہ آپ خود دیر سے سوئے، یا جسے کہتے ہیں کہ ٹریفک جام تھا اس لیے جو ہے وہ نماز پڑھنے میں تاخیر ہو گئی، یا ہوم ورک بہت ملا تھا، ہوم ورک کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چلا، یا میں جو ہوں پڑھنے بیٹھا تھا جو ہے وہ لائٹ چلی گئی، میں کیا کروں، یا مہمان آ گئے، یا 10 قسم کے جسے کہتے ہیں کہ وہ لوازمات یا اسباب جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیں، جنت حاصل کرنے کا حق اسی کو ہے جس نے جنت نہ دیکھی ہو. اگر ہم نے جنت دیکھ لی تو جنت حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیں گے، اور جہنم سے بچنے کا مزہ اسی وقت ہے جب ہم نے جہنم نہ دیکھی ہو. اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کرتا. ابھی تو ہم نے فرشتوں کی مثال دی، اب انسانوں کی مثال. امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پتھروں سے آزماتا ہے کہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. اور تو اور اللہ نے اپنا گھر بھی انہیں پتھروں میں قرار دیا ہے. دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے، آپ نے شاید غور نہ کی ہو، لیکن ہندوؤں نے اس بات پہ بڑی تحقیق کی ہے کہ ہم ان کو پتھروں کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں نا منع، اور ہم خود پتھر کے آگے یعنی خانہ کعبہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں کہ آپ ان کو منع کر رہے ہیں کہ بھئی پتھر کے آگے سجدہ نہ کرو، آپ خود پتھر. دیکھیے اللہ کو چاہیے تھا، نعوذ باللہ، اب انسان ہے نا، انسان اپنی عقل کو سوچتا ہے تو وہ اللہ کو بھی مشورے دیتا ہے کہ تو اللہ میری بات مان لے تو بہت پبلک تیرے ساتھ ہوگی، بہت بڑا جلوس ہوگا تیرے ساتھ، تو جہاں جائے گا وہاں یہ لوگ آئیں گے، چاہے تجھے عدالت کوئی بھی فیصلہ سنا دے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی مشورے دیتے ہیں کہ بھئی بت تھے خانہ کعبہ میں اور مشرکین مکہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، تو اگر تجھے اپنا خانہ کعبہ بنانا تھا تو لوہے کا بناتا، سونے کا بناتا، چاندی کا بناتا، کسی اور دھات کا بناتا، تاکہ ہم یہ تو کہہ سکتے تھے بھئی ہمارے پاس سپیریئر کوالٹی کے پتھر ہیں، تمہارے پاس لوور کوالٹی کے پتھر ہیں. تو مسئلہ پتھر کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو اپنا گھر قرار دے دیا اور کس کو بت قرار دے دیا، کس کو کہہ دیا کہ یہ محترم ہے اور کس کو کہہ دیا کہ یہ محترم نہیں ہے. تو پتھر دیکھیں وہاں پر بھی ہے، جو آپ رمی کرتے ہیں اس میں آپ پتھر ہی تو مارتے ہیں، پتھر ہی کو تو مار رہے ہوتے ہیں آپ، اور یہ ایک پتھر ہے چکور گھر جس کے آگے آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حقائق کو چھپا رکھتا ہے. کیا ہندوؤں کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیا ہمیں کوئی نقصان ہے جو ہم پتھروں کے آگے سجدہ نہیں کرتے، بتوں کے آگے؟ کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن چونکہ پتھروں سے مانگنا حرام ہے، ان کو خدا سمجھنا جو ہے وہ شرک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کو منع کیا. حالانکہ وہی چیز اللہ نے اپنے خانہ کعبہ میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پتھروں کو سجدہ کرنا اور ہے اور پتھروں کے آگے سجدہ کرنا اور ہے. یعنی پتھر کو خدا سمجھ کے سجدہ کرنا اور پتھر کے آگے خدا کا گھر، اس کو خدا کا گھر سمجھ کے سجدہ کرنا کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے حقائق کو چھپا رکھا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. دیکھیے بڑی عجیب حدیث ہے، اور اس حدیث پہ سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح یقین کیا جائے، اور امام نے کس طرح یہ حدیث بیان کر دی ہوگی. اور اتنی اچھی حدیث ہے، کبھی آپ کا دل جو ہے وہ غم زدہ ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، تو یہ حدیث آپ یاد کر لیا کریں. امام فرماتے ہیں ہم سے زیادہ ہمارے شیعہ قابل تعریف ہیں کہ ہم تو امر حقیقی سے واقف ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ہمارے شیعہ امر حقیقی سے واقف نہیں. امام کے سامنے تو سارے حجابات ہٹے ہوئے ہیں نا،
جنت دوزخ تو ان کے سامنے ہے، ہمارے سامنے تو سارے حجابات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود امام نے کہا ہے، خدا نے کہا ہے، فرشتے نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، اس لیے ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت سے واقف نہ ہونا اور اس کے باوجود ایک موہوم سی امید پر، احتمال پہ، ظن پر اپنا راستہ خدا کی طرف کرنا، اور بڑے سے بڑے جسے کہتے ہیں کہ بڑی سی بڑی آزمائش، بڑی سی بڑی مصیبت کے لیے تیار کرنا رہنا، یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور یہی اللہ کا تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے سامنے جنت دوزخ بالکل سامنے، آپ کے واٹس ایپ پہ میسج نہیں بھیج دے گا، فوٹو نہیں بھیج دے گا کہ یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، بھی فیصلہ کرو تمہیں کہاں جانا ہے۔ اپنی خیالی تصویریں اگر بنانا چاہیں تو بنا لیں، لیکن حقیقت میں جنت دوزخ مرنے کے بعد ہی آپ کے سامنے آئے گی۔ تو بحیثیت شدت، جی ہماری شیعہ ہم سے زیادہ قابل تعریف ہیں کہ ہم امر واقعی سے واقف ہوتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور جبکہ ہماری شیعہ امر واقعی سے واقف نہیں ہوتے۔ مفہوم حدیث ہے، الفاظ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن مفہوم یہی ہے۔ تو یہ بحیثیت حقیقت، اس سے پہلے بحیثیت شدت۔ اب آئیے بحیثیت خیر و شر۔ کبھی آزمائش خیر کی صورت میں آئے گی اور کبھی آزمائش شر کی صورت میں آئے گی۔ مثلا اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے کہ تمہارے لیے خیر اور شر فتنہ ہے، ہم تمہیں خیر و شر سے آزمائیں گے۔ وَنَبْلُوكُم مِّنَ الشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے خیر اور شر کے فتنے سے۔ ایک دفعہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد، بیمار پڑے، بخار ہوا، صبح اٹھے تو لوگوں نے آ کے پوچھا کہ آپ نے صبح کیسے کی؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے صبح شر کے ساتھ کی۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ آپ کی طرح آپ کا کلام بھی محیر العقول ہے، عقل سے ماورا ہے، اس کو آپ واضح کیجئے۔ تو مولا نے کہا کہ اللہ پھر انہوں نے سورہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کی تلاوت کی کہ وَنَبْلُوكُم مِّنَ الشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خیر اور شر سے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیماری کو، بخار کو یا مرض کو شر کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے آزما سکتا ہے، خیر سے بھی اور شر سے بھی۔ اچھا اب آئیے، یعنی آپ کی آزمائش شر سے بھی ہو سکتی ہے، خیر سے بھی ہو سکتی ہے، اور بیماری چونکہ شر ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی آزما سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے امام سے پوچھا، کیا امام کسی مومن کو جزام یا برس ہو سکتا ہے؟ جزام یعنی کوڑ، یعنی پلیگ، اور برس پھل بری یا لیپریسی جسے کہتے ہیں، وائٹ اسپاٹس جو ہو جاتے ہیں، یہ کسی کو برس یا جزام ہو سکتا ہے؟ تو امام نے کیا کہا؟ ارے مومن کو یہ امراض نہیں ہوں گے تو پھر کس کو ہوں گے؟ یعنی ڈیڈلی ڈیزیز ابھی بھی اب بہت زیادہ کامن نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں بہت زیادہ کامن تھی، کہ یہ خطرناک بیماریاں یہ نہ سمجھو ان لوگوں کے لیے جو گنہگار ہیں، یہ خطرناک بیماریاں مومنین کے لیے ہیں۔ یہ جتنی پریشانی سخت ہوگی وہ مومن کے لیے ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، اے اللہ مجھے اس شخص کا پتہ بتلا دے جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ شخص ملے گا تمہیں فلاں مقام پر جو میرا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ دیکھا گئے اس مقام پہ تو کون ملا؟ ایک ایسا شخص جو بیک وقت نابینا بھی تھا، مفلوج بھی تھا، مبروس بھی تھا، اندھا تھا، فالج زدہ تھا، اور برس کی بیماری تھی، اور یہ حالت ہو چکی تھی، اس کے جسم کا گوشت کٹ کٹ کے نیچے گرتا تھا، اور اس کی زبان پر کیا جملہ تھا؟ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے وہ دولت دی ہے جس سے اوروں کو محروم رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے شخص تیرے پاس ہے کیا جس کا تو شکر ادا کر رہا ہے؟ اور وہ کون سی دولت ہے جو تیرے پاس ہے لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ تو شخص نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی معرفت دی ہے جو لوگوں کو نہیں دی۔ بتائیے اگر کسی کے پاس اللہم صلی عموماً ہم اس بات کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں۔ امام کے پاس ایک شخص آیا نا، کہنے لگا میں فقیر ہوں، کہنے لگا تو کیسے فقیر ہو گیا؟ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا کیا تیرے پاس ہماری محبت نہیں؟ کہنے لگا بس اگر تیرے پاس ہماری محبت ہے تو امیر ہے، تو فقیر نہیں ہے۔
تو اس شخص نے کیوں شکر ادا کیا اللہ کے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دی تھی، اوروں کو نہیں دی تھی. ہمیں ایک نزلہ، زکام، کھانسی، چھوٹی سی بیماری ہو جائے یا کوئی نقص پیدائشی خدا نخواستہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو نے جو ہے وہ ہمیں کیسے پیدا کر دیا. ایک انگلی نہ ہو، ایک ہاتھ نہ ہو. ابھی ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، تو ایک شخص تھا جس کا جو ہے وہ جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر غائب تھے، کچھ نہیں تھا، صرف سر اور دھڑ، دونوں ہاتھ دونوں پیر. اور وہ انجینئر بھی تھا، موٹیویشنل اسپیکر تھا. موٹیویشنل اسپیکر ہمارے یہاں تو اتنے مشہور نہیں ہیں. موٹیویشنل اسپیکر کیا ہوتے ہیں؟ جو تقریر کرتے ہیں اور آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں اور آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہیں جینے کا. اس کو تو ویسے ہی جیتے جی مر جانا چاہیے. دونوں ہاتھ دونوں پیر غائب، بیوی بھی بچے بھی. اب پتہ نہیں داد اس کو دینی چاہیے یا بیوی کو. پیدائشی ہے، یہ نہیں کہ بعد میں کسی حادثے میں. اس کا مطلب ہے اسی حالت میں بیوی نے شادی کی ہوگی. بچے بھی ہیں، بہترین گھر، گاڑی، ہر فیسلٹی اس کے پاس موجود ہے. تو اس نے اس حالت میں زندگی کو. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ انڈیا میں ایک عورت نے کوئی ایوریسٹ سر کی تھی. یہ نیوز نہیں ہے، نیوز یہ ہے کہ وہ لنگڑی تھی، ایک ٹانگ اس کی کٹ گئی تھی. ٹرین کے حادثے میں ایک ٹانگ اس کی کٹ گئی تھی. اس نے اس لنگڑے پن میں جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ طے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ یہ نہ کہہ دیں یہ کوئی صلہ یا جزا یا سزا نہیں ہے. جہنم جنت کا فیصلہ یا نہیں ہو رہا، یہ ایک آزمائش ہے جس پہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو کون اس پہ پورا اتر رہا ہے، کون نہیں پورا اتر رہا ہے. تو اگر بیماری کی صورت میں آپ کے پاس آزمائش آئے تو اس کے لیے آپ تیار رہیں اور اس کے صلے کو اپنے ذہن میں رکھیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست شفا اس شخص پہ پھیرا تو اس کا شخص جو ہے وہ اس شخص کا بدن جو ہے وہ خوبصورت، صحت مند، تندرست ہو گیا. پھر وہ ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا. تو بحیثیت خیر و شر، اچھا خیر، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ فتنہ یعنی آزمائش ہے. ایک شخص خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کے دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے فتنوں سے دور رکھ، اے اللہ مجھے آزمائش سے دور رکھ. تو مولا یا غالباً چوتھے امام تھے، انہوں نے کہا کہ کیا تیرے پاس مال و اولاد کی تمنا نہیں تیرے پاس؟ کہنے نہیں میں تو چاہتا ہوں. کہنے اللہ تعالیٰ نے انما اموالکم و اولادکم سورہ تغابن میں کہا ہے کہ میں جو تمہارے لیے اولاد اور مال جو ہے وہ فتنہ ہے، وہ آزمائش ہے. کیا تم نہیں چاہتے؟ ہاں یہ کہو کہ اللہ مجھے آزمائش میں سرخرو کر، مجھے آزمائش میں جو ہے وہ کامیاب کر. تو آزمائش بحیثیت شدت کم یا زیادہ شدت کی ہو سکتی ہے، بحیثیت حقیقت یعنی مبہم ہو سکتی ہے، ہوتی ہے عموماً، اور بحیثیت خیر و شر اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. پھر چوتھی جو قسم ہے آزمائش کی وہ ہے بسبب گناہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اگر ہمیں اب بھی ہوش آ گیا تو ٹھیک، نہیں ہوش آیا تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آپ کی آزمائش کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے کسی کی خیر کی وجہ سے تو اس کو مال بھی دیتا ہے، وہ اولاد بھی دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہی مال اگر وہ چاہے تو اچھی جگہ خرچ کر کے، یعنی مدرسے میں، مجالس میں، نظر و نیاز میں کسی کی مدد کر کے جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور یہی مال جو ہے وہ غلط جگہوں پہ تقسیم کر کے یا خرچ کر کے جو گناہ گار ہو سکتا ہے. یہی مال حرام سے کمائے تو جہنم میں جا سکتا ہے. یہی مال اگر وہ حلال طریقے سے کمائے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے. تو آدمی خیر کی طرف سے بھی آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت مند بنایا، خوبصورت بنایا، طاقتور بنایا یا حکومتی عہدہ دلایا تو اللہ آپ سے راضی ہے. جی نہیں. اگر ایسا ہو تو وہ لوگ اللہ سے راضی ہونے کے زیادہ حقدار ہیں کہ جو اسلام پہ نہیں چل رہے. امریکہ میں رہنے والے لوگ، یورپ میں رہنے والے لوگ، انڈین انڈسٹری آپ دیکھ لیں، فلم انڈسٹری یا جتنے بھی فاسق و فاجر سیاستداں ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے. اگر دنیاوی جہل و جلال یا دنیاوی فائدہ اس بات کی دلیل ہوتا کہ آپ اللہ سے قریب ہیں تو یہ لوگ جو ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے. تو آزمائش جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی بھی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 30 میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم.
کہ جو کچھ تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اگر آپ دیکھیں انڈیویجولی انفرادی طور پہ اگر ہم بدپریزی کرتے ہیں تو بیماری کا شکار ہوتے ہیں. 90% بیماریاں ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہیں. اجتماعی طور پہ دیکھیں بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیلاب زیادہ آ رہے ہیں. بھائی سیلاب زیادہ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ ڈیمز نہیں بنا رہے, سطح سمندر اوپر ہو رہی ہے اور سمندر کے قریب جو شہری علاقے ہیں وہ ڈوب رہے ہیں. کیوں؟ گلیشیئر پگھل رہے ہیں. گلیشیئر کیوں پگھل رہے ہیں؟ اوزون کی لیئر پھٹ چکی ہے. اوزون کی لیئر کیوں پھٹ گئی ہے؟ وہ پولوشن اور کثافت کی وجہ سے, اور یہ سب ہماری گاڑیوں یا فیکٹریوں کا دھواں ہے. تو اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ یہ ہمارے اعمال ہیں مادی حوالے سے یا معنوی حوالے سے جو ہمارے لیے یا دنیا والوں کے لیے مصیبت کا سبب بن رہے ہیں. تو اچھا ہاں, یہاں پہ ایک بات بہت ضروری ہے کہنا کہ اگر ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی, تو نعوذ باللہ انبیاء اور ائمہ بھی اس میں شامل ہیں؟ جی نہیں, انبیاء اور ائمہ اس میں شامل نہیں ہیں. یزید ملعون نے چوتھے امام کو دیکھ کر جب قافلہ لوٹا پٹا کربلا کا آیا تو کیا کہا؟ یہی آیت پڑھی تھی, یہی سورہ شورا آیت نمبر 30 کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ملعون امام نے کیا کہا کہ اے شخص یہ آیت ہمارے لیے نہیں اتری, ہمارے لیے آیت یہ اتری ہے. پھر سورہ حدید آیت نمبر 22 کی تلاوت کرتے ہوئے امام نے فرمایا وما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل, کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو تم پر آئے, ولا فی انفسکم, اور کوئی ایسی مصیبت نہیں جو تمہارے نفسوں پر ہو سوائے اس کے کہ اس کو کتاب میں درج کر دیا گیا ہے. ان نبرہا, کہ کوئی مصیبت تمہارے نفسوں پر, کوئی مصیبت ایسی زمین پر نہیں ہے کہ جس کو پہلے سے ہم نے درج نہ کر دیا ہو. الا فی کتاب من قبل ان نبرہا. تو امام کے اوپر, انبیاء کے اوپر یا نیکوکاروں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا نعوذ باللہ جو ہے وہ نہیں دے رہا, کیونکہ یہ معصوم ہے. ہاں ہمارے اوپر اگر آئے کوئی ایسی نیکوکار جو کہ غیر معصوم ہے, اس کی گناہ کی سزا تو ہو سکتی ہے یا اس کے گناہ کے دھلنے کا سبب تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کی سزا گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ کسی امام کو اس کے گناہ کی وجہ سے, کیونکہ امام معصوم ہے. تو گناہ آزمائش بحیثیت شدت, آزمائش بحیثیت حقیقت, آزمائش خیر و شر, اور آزمائش اپنے گناہوں کے سبب. ایک ہوتی ہے خود ساختہ آزمائش کہ جس کو انسان خود مانگتا ہے, جو کہ غلط ہے, مانگنی نہیں چاہیے. اچھا کبھی یہ عمل دانستہ ہوتا ہے, کبھی غیر دانستہ. آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام کا قصہ, جب وہ زلیخا کے چنگل سے چھڑ کے بھاگے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس سے بہتر تو زندان ہے. اگر وہ یہ کہتے تھے اس سے بہتر تو میرا گھر تھا تو اللہ نے ان کو گھر پہنچا دیتا. اللہ نے ان کو کہاں پہنچایا؟ زندان میں. 7 سال جو ہے 14 سال وہ زندان کی ان کو ہوا کھانی پڑی. ہمارے یہاں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ مائیں ہیں, کچھ بڑے بزرگ ہیں, اس قسم کے جملے منہ سے کہہ دیتے کہ تم پیدا ہوتی ہوئی کیوں نہیں مر گئی, تم جو ہے وہ دفن کیوں نہیں ہو جاتی, تم جو ہے وہ گھر سے چلی کیوں نہیں آتی. جیسے نوجوان لڑکوں کو اکثر کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہماری جو ہے وہ خاندانی بے عزتی ہو جاتی ہے, تم ہمیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے. تو اگر آپ کے جملے, آپ کی زبان سے یہ جملے نکلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی آزمائش میں مبتلا کر دے گا. یا جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی گناہ کا جو ہے وہ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اسی گناہ میں آپ کو جو ہے وہ مبتلا کرے گا. آپ کی سوچ جب زبان پہ آ گئی, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے آزماتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھئی جنگ ہو تو مزہ آئے تاکہ میں اپنے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی موبائل اسنیچر سے نہ آزما کر دے, کسی جو ہے وہ چور کو جو ہے آپ کے گھر میں جو ہے وہ کدوا دے. تو ہمیں آزمائش نہیں مانگنی چاہیے بلکہ آزمائش میں سرخرو ہونے کی جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. اچھا یہاں پہ ایک بات یاد رہے کہ نبیوں سے ترک اولا ہوتا ہے, گناہ نہیں ہوتا. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کسی کنیز کے حوالے کیا. کنیز سے تھوڑی سی لاپرواہی ہو گئی, غفلت ہو گئی. ایک دفعہ وہ گئے تو کنیز جو ہے وہ اپنے بچے سے کھیل رہی تھی, یوسف علیہ السلام زمین پر سو رہے تھے. ان کو بہت ناگوار گزرا, انہوں نے غصے میں آ کے کنیز کے بچے کو بازار میں فروخت کر دیا. کہتے ہیں کہ اس ترک اولا کا جو ہے سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ یوسف علیہ السلام کو بھی بازار میں فروخت ہونا پڑا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے کتنی سخت
آزمائش کرتا ہے، کتنی سخت پکڑ کرتا ہے اپنے نبیوں کی. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، ایک تو خود ساختہ آزمائش تھی، انہوں نے کہہ دیا منہ سے کہ اس سے بہتر تو زندان تھا. تو 7 سال کی سزا اللہ نے تجویز کی تھی، لیکن وہ 14 سال کی بن گئی. کیسے؟ کہ جب انہوں نے خواب بتلایا صحیح اس آدمی کا، وہ جانے لگا تو اس سے کہہ دیا کہ بادشاہ سے میری بات کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑی ماشاءاللہ اسمارٹ ہو گئے آپ جو ہے وہ اچھا یہ بتائیے. پھر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پورا قرآن میں کہ تم کو جو ہے تمہارے بھائیوں کے حسد سے کس نے بچایا؟ تو آپ نے. اچھا کنویں میں مرنے سے کس نے بچایا؟ کہا آپ نے. قافلے والوں کے ہاتھوں مصر تک کس نے پہنچایا؟ آپ نے. بادشاہ تک رسائی کیسی ہوئی؟ آپ سے. زلیخا سے کس نے چھڑوایا؟ آپ نے. تو اب تم نے بادشاہ کے لیے اس شخص کی سفارش کی طلب کی، یعنی کسی بڑے کی بھی نہیں، فقط اس زندان میں جو موجود قیدی تھا اس سے تم نے کہا کہ تم میری سفارش کرنا. تم مجھے بھول گئے، اب تم مزید 7 سال اس زندان میں گزارو. تو یہ ترک اولا بعض اوقات آپ کا سبب بنتا ہے، جو انبیاء ہوتے ہیں اور ہمارے لیے ہماری آزمائش ہوتی ہے. اچھا اب آخری کیٹیگری یا آخری قسم رہ گئی آزمائش کی، وہ یہ نو آزمائش، عدم آزمائش. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائش آتی نہیں، وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی الحمدللہ ہمارے کوئی گناہ ہی نہیں ہے جن کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ میں کسی آزمائش میں ڈالے. تو ان کے لیے سنیے، امام فرماتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ مومن پہ 40 دن گزر جائے اور اس پہ کوئی آزمائش نہ آئے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جس پر 40 دن گزر جائے اور کوئی آزمائش نہ آئے. ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ یا امام ہمارے پاس تو کبھی بھی آزمائش نہیں آتی اور مہینوں گزر جاتے ہیں، 6 مہینے سال گزر جاتے ہیں. تو امام نے کتنا خوبصورت جملہ کہا، کتنی اچھی طرح اس کی حوصلہ افزائی کہ دیکھو مومن کی جسم پر چوٹ کا لگنا، منہ پر تماچا، دکھ درد، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جانا بھی آزمائش ہے. کبھی آپ کے ہاتھ میں پن ہوتی ہے نا، چپ جاتی ہے، یا پیاز کاٹ رہے ہوتے ہیں آپ، چھری سے ہلکا سا کٹ لگ جاتا ہے آپ کا، یا چلتے چلتے سیڑھی سے جو ہے وہ سلپ ہو جاتے ہیں، ایک دم سے آپ پکڑ لیتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آزمائش ہے، یہ کراچی والوں کو جیسے برسات میں آزمائش، نوٹ شیٹنگ کی آزمائش، یا پیپر آپ نے یاد کیا بہت پکا لیکن عین موقع پر جو ہے وہ آپ بھول گئے کوئی سوال، یا ٹیچر کی اہمیت کی وجہ سے آپ کے دماغ سے نکل گیا، یا غلطی کسی اور بھائی نے کی یا بہن نے کی، ڈانٹ جو ہے وہ آپ کو پڑ گئی. تو یہ جو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ چھوٹی چھوٹی آزمائش بھی مومن کے لیے کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، امام پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے اور بغیر آزمائش کے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ عدم آزمائش یا خوشحالی مسلسل ایک فکر مند لمحہ ہے، لمحہ فکریہ ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کو تمام لوگوں کے ایک طرف ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ خدا کے نافرمانوں کی چھت اور سیڑھیاں جس پہ وہ چڑھتے ہیں چاندی کی بنا دیتا. کیا مطلب ہوا کہ اگر اچھا پھر ایک حدیث اور سن لیجئے اسی کی تشریح توضیح کرتے ہوئے. امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو مومن کے دل کے دکھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو کافر کے سر کو ایسی لوہے کی پٹی سے باندھ دیتا کہ عمر بھر کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوتا. جو ہم دیکھتے ہیں نا انڈین اداکار، امریکی اداکار، ٹی وی پہ آنے والے ماڈل یا ڈرامے میں جو ہے وہ ایکٹنگ کرنے والے، یا ہمارے سیاستداں، گلوکار، صداکار، مطلب جو فاسق و فاجر سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کروڑوں کی جائیداد ہے، لاکھوں کی گاڑیاں ہیں، ہزاروں روزانہ خرچ کر دیتے ہیں، مطلب کوئی انتہا نہیں ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے سوئس بینک میں پاکستان کے سیاستدانوں کی اتنی رقم ہے، اگر وہ پاکستان میں لا کے خرچ کی جائے تو ہر پاکستانی کو 60 سال تک 20,000 روپے مہینے مل سکتے ہیں. یعنی پوری عمر ہماری گزر جائے گی 20,000 پر منتھ. ہر پاکستانی 20 کروڑ لوگ ہیں، پاکستان کا پورا قرضہ اتر جائے گا. مطلب 7 ارب روپے کی کرپشن ہو جاتی ہے اور لوگ چھوٹ جاتے ہیں. 1 ارب 100 کروڑ کا ہوتا ہے. دل سے بات بھی نکلتی کاش ہم سیاستدان ہوتے، کاش ہم MNA MP ہوتے. تو یہ خیال بالکل نہ لائیے، یہ اس جنت کی نعمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو آپ کی آہ نکلتی ہے نا، وہ والی آہ نہیں کاش ہم ایسے ہوتے، نہیں، وہ آہ جو نکلتی ہے کہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا، اس کو دیا، تو اس آہ، اس تکلیف کے بھی انشاءاللہ نمبر ہے. جو دوسروں کو دیکھ کے، گناہ گاروں کو دیکھ کر کے وہ نعمتوں میں پل بڑھ رہے ہیں، اس کی بھی تکلیف ہے، اس کا بھی جو ہے آپ کو اجر ملے گا.
تو اگر کسی میں آزمائش نہیں آتی تو اس کو فکر کرنا چاہیے، اور آزمائش آتی تو اس کو خوش ہونا چاہیے، خصوصی طور پہ ان لوگوں کو جو گناہ گار ہیں، مسلسل نیکی کی توفیق نہیں مل رہی لیکن نعمتیں دھڑا دھڑ مل رہی ہیں، تو اس کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے، اور جو شخص اس کو دیکھ رہا ہے مکمل طور پہ اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ یہ شخص صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اب آئیے، کون سا قول؟ ہاں، اگر خدا کو یہ پرنٹ آؤٹ مل جائے گا، آپ فکر نہ کریں، اگر خدا کو مومن کے دل دکھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو وہ کافر کے سر کو لوہے کی پٹی سے باندھ دیتا کہ اس میں کبھی سر میں درد نہیں ہوتا۔ اب آئیے گناہ کے اثرات کی طرف، خود اس دنیا میں اور آخرت میں اس کے بعد کتنے درجات مل سکتے ہیں، یعنی آزمائش کے اثرات۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ریوارڈ یا جزا ملتی ہے وہ ہے نصیحت۔ آزمائش ایک ناصح ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن پہ 40 دن نہ گزریں اور اس پہ کوئی آزمائش نہ آئے جس سے اس کا دل غمگین نہ ہو، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ بغیر پڑھے، بغیر گفتگو کیے، بغیر جو ہے تحقیق کیے، بغیر کسی جسے کہتے ہیں جستجو کے آپ کو ایک آزمائش ملی اور آپ کو پتہ چل کہ آپ ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ ٹی وی پہ کوئی پروگرام آ رہا ہے یا آنے والا ہے اور آپ دیکھنے ہی والے تھے، لائٹ چلی گئی، اور کہتے ہیں لائٹ، پھر آپ کو ہوتا کہ ہاں اچھا وہ یہ گناہ کرنے والی تھی میں، یا محفل میں بیٹھے آپ غیبت شروع ہونے ہی والی تھی، جس کی غیبت ہونے والی تھی وہ فوراً آ گیا السلام علیکم کہہ کے، آپ جو فوراً غیبت جسے کہتے ہیں کہ رک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات آپ کو بچا لیتا ہے، تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، ایک نصیحت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، گناہوں سے دوری، یہ آزمائش کی وہ بتا رہے ہیں۔ گناہوں سے دوری، میں آپ کو ابھی ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام کی ولادت، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک درود پڑھ دے محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کہتے ہیں کہ اگر مرض، موت اور فقر و فاقہ نہ ہوتا تو کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ جس چیز کی سزا وہ دنیا میں دے چکا ہو، اس چیز کی سزا، اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تکبر سے دور کر دیتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یہ ہے 8ویں امام کا قول، ابھی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، کہ ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ہر سال ایک مرتبہ ایک رات بیمار میں بخار میں مبتلا ہو جائے، 1 سال، اس سال کے سارے گناہ جھڑ گئے۔ اور ہم کتنا زیادہ شکوہ شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 رات ہماری برباد کر دی، 1 رات جو ہے ہمیں بخار میں تکلیف میں رکھا۔ تو بیماری میں، بخار میں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علامہ مجلسی کی بیٹی سیڑھی سے اتر رہی تھی تو وہ پھسل گئی، پہلے وہ روئی پھر ہنسنے لگی، انہوں نے کہا اب روئی کیوں؟ وہ تو سمجھ میں آتا ہے، تو ہنسی کیوں؟ کہ نہیں، روئی تو اس لیے کہ مجھے تکلیف ہوئی، اور ہنسی اس لیے کہ میں نے اس چوٹ کا اجر اپنے دل میں جب میں لے کر آئی تو میں اس پہ ہنس پڑی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کتنا بڑا اجر دے گا، تو جتنی بڑی تکلیف اتنا بڑا اجر دے گا۔ تو آزمائش آپ کے لیے نصیحت ہے، آزمائش جو ہے وہ آپ کے لیے گناہوں سے دوری کا سبب ہے، اور آزمائش تکبر سے دوری کا سبب ہے۔ ایک اور بات جو آزمائش کے لیے ہے وہ ہے شرف۔ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ یا آپ کا شرف اپنے دربار میں اوپر کرنا چاہتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں غور سے سنیے گا، بڑی ٹیکنیکل اور ٹوسٹنگ حدیث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے غور سے سنیے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا شرف بڑھانا چاہتا ہے اور اس کے گناہ بھی ہوں تو اس کو مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، اگر اس کے باوجود اس کے گناہ نہ دھلیں تو پھر اس کو محتاج بنا دیتا ہے، یعنی تنگ دست بنا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے گناہ نہ دھلیں تو پھر اس کی موت کو اس کے اوپر سخت کر دیتا ہے۔ دیکھیے بہت ہمارے یہاں معاشرے میں کیسز ہیں، ابھی ہمارے ایک جاننے والے کی وہ
دادی تھی، ان کا انتقال ہوا. جب ہم نے عمر پوچھی تو کیا کتنی عمر تھی پتہ ہے آپ کو؟ 106 سال. 106 سال کے لوگ نہیں ملتے اب پاکستان میں. تو یہ ہم نے ان کو بچپن سے ہی بوڑھا دیکھا تھا، بچپن سے ہی بوڑھا دیکھا تھا. تو آپ اندازہ لگا لیں، وہ 106 سال عمر اور شاید 10 سال سے بیڈ ریڈن تھی. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، ایسی بوڑھی خاتون ہے، اتنی پریشان ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اگر نیکوکار ہیں، اگر مطلب بدکار آدمی ہے تو ان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن نیکوکار ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی اتنا سیدھا سادہ نیکوکار، اتنا اچھا آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ کچھ گناہ ہوتے ہیں اس کے جو جنت میں جانے سے مانع ہیں، کیونکہ اللہ تو انصاف کرتا ہے نا. اگر وہ اس گناہ کے ساتھ آ گیا ٹھیک ہے تو لوگ کہیں گے بھائی اس کی گناہ کی سزا ہونی چاہیے، جہنم میں جائے پھر چلے، لیکن اللہ چاہتا ہی نہیں ہے. وہ آپ نے اکثر ایگزام میں بھی دیکھا ہوگا، وائوا جو دیتے ہیں ٹیچرز، تو وہ ٹیچر سمجھ جاتا ہے کہ یہ پڑھا ہوا ہے اس نے لیکن گھبرا رہا ہے، تو جان بوجھ کے ہلکے پھلکے سوال کرتا ہے. ہمارے ایک صاحب تھے آئرلینڈ گئے ایگزام دینے کے لیے. کیا نام ہے آپ کا؟ یہ نام ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ پاکستان سے آئے ہیں. پاکستان میں کس جگہ سے آئے ہیں؟ اچھا پاکستان میں کون کون سی گھومنے کی جگہ ہیں؟ وہ آپ ذرا پریشان وہ لے رہے ہیں، یہ لیں چاکلیٹ کھائیں آپ. 15 منٹ گزرے، کہنے کا وائوا شروع کریں. پھر ان کا وائوا شروع ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاس کرنے پہ تلا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو گناہ ہے وہ دھل جائے. اچھا اب اس کا الٹا کر لیں. اب یہ ان لوگوں کے لیے جو انڈین اداکاروں یا امریکی اداکاروں یا ٹی وی پہ آنے والوں یا سیاستدانوں یا بدکار بدقماش لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن بڑے خوبصورت، بڑے اسمارٹ، بڑے حسین، بڑے دولت مند، لمبی چوڑی گاڑی، اتنی پراپرٹی، اتنی شہرت کہ کہیں آ جائیں تو لوگ ان کے پیچھے بھاگیں، یہاں بھی آ جائیں تو شاید کلاس درس معطل ہو جائے. ہوتا ہے ایسا، محفلوں مجلسوں میں بھی لوگ مل جاتے ہیں، ایسے سیلیبریٹی مل جائے. امام صاحب یہاں کھڑے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ کلفٹن ڈیفینس کی مسجد میں ہمارے ساتھ یہ بہت تجربہ ہوا ہے، کیونکہ اداکار آ گیا اندر، لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے. تو جب ان کو دیکھے تو کیا آپ نے دل میں لائے؟ دیکھیں یہ اب اسی حدیث کو الٹا کر کے امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کا شرف گھٹانا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے، اور اس کی کچھ نیکیاں بھی ہوں. ابھی اداکار سیاستدان کچھ نہ کچھ تو نیکیاں کرتے ہوں گے نا بھائی، امداد وغیرہ جو کرتے ہیں. امریکہ میں جتنے بھی اداکار ہیں ان کی آپ ہسٹری لے لیں، جب بھی وہ ریٹائر ہوتے ہیں یا ریٹائرمنٹ قریب ہوتے ہیں کوئی NGO بنا لیتے ہیں، ڈونیشن دے دیتے ہیں. مطلب اب نام نہیں لینا چاہیے، بل گیٹ ہے 50% اپنی آمدنی جو ہے وہ ڈونیشن میں نکال دیتا ہے. بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جب کسی کا شرف گھٹانا چاہتا ہے تو اس کو صحت دے دیتا ہے، بیمار نہیں کرتا. برسوں ہو جاتے ہیں. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سوئٹزرلینڈ میں نے کسی کو جو ہے بیمار نہیں دیکھا، ماشاءاللہ بڑے ہٹے کٹے اور بڑے اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں اور بڑا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کا شرف گھٹانا چاہتا ہے اور اس کی کچھ نیکیاں ہوں تو اللہ کو صحت دے دیتا ہے. اس کے باوجود وہ نیکیاں ختم نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال بنا دیتا ہے. وہاں تندرست بنا دیا، یہاں خوشحال بنا دیتا. اس کے باوجود اس کی نیکیاں کم نہ ہو تو اس پر اس کی موت آسان کر دیتا ہے. ہم یہاں کہتے ہیں نا کہ وینٹیلیٹر پہ ہیں 6 مہینے سے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں، کینسر کی ڈرگ تھراپی لے رہے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں. کینیڈا میں تو باقاعدہ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ بھائی جلدی سے قانون پاس کرو کہ جو پیشنٹ اپنی زندگی سے تنگ ہے وہ انجیکشن لگائے اور مر جائے. اس کو کیا ضرورت ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے کی؟ ابھی یہ قانون پاس ہونے جا رہا ہے وہاں پہ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. تو گناہ گار پہ اگر نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے تو اس کی کچھ نیکیاں ہیں. رسول کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے نا جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شہرت دی ان کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے جو کچھ تھوڑی بہت بھی نیکیاں کی ہیں ان منافقین نے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس دنیا ہی میں دے دے. تو یہ ہے شرف. اگر نیکوکار ہونے کے باوجود آپ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا. کچھ گناہ ہیں بس اس کو فلٹر کر رہا ہے، اس کو دھو رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، خیر اب تو ایسے دھوبی نہیں ملیں گے، دھوبی باقاعدہ کپڑے کو کوٹتے تھے، مارتے تھے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک خاص قسم میں ڈنڈا ہوتا تھا اس کو مارتے تھے. خیر چلیں ابھی بھی کوئی کم بات نہیں ہے. جو آپ کی واشنگ مشین ہے اس میں بھی بالکل کپڑا جو ہے مڑ توڑ جاتا ہے. اب کپڑا کہے کہ بھائی مجھے جو ہے اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ تو بھائی تمہیں جو ہے وہ تکلیف دینی ہے تاکہ تمہارے اندر سے میل کچل نکل جائے. لیکن جب آپ استری کرتے ہیں تو کتنے پیار سے گرم گرم اس پہ استری پھیر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش جو چھوٹی موٹی جو تھوڑے بہت گناہ ہیں بس اس کو فلٹر کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہٹا رہا ہوتا ہے تاکہ آپ مکمل طور پہ، یعنی اسے کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ کسی نے کہا کہ بھائی نہیں جو بھی گناہ کریں گے اس کی سزا ہمیں جہنم میں ملے گی. ایسا نہیں ہے، تمام لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں مصائب آزمائش کی صورت مل جائے گی،
اور کچھ لوگوں کو تو اس سے بھی نہیں گزرنا پڑے گا، یعنی وہ توبہ کر لیں گے تو بھی کافی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ کر کے توبہ کی آپ نے اور آزمائش یا سزا سے بھی نہیں گزرنا پڑا، یا اگر نہیں کی تو آزمائش سے گزرنا پڑا، لیکن جیسے چور کا ہاتھ کاٹ دیا، انگلیاں کاٹ دی، تو اب اس کو قیامت میں اس کی سزا نہیں ملے گی. جیسے شرعی عدالتیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں تو نہیں ہے، اگر ہوگی انشاءاللہ امام زمانہ جب آئیں گے تو جب سزا ملے گی، اللہم صلی علی محمد. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا شرف بڑھانا چاہتا ہے. اچھا اب ایک اور بات، محبوب خدا، ایک اور اثر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے کہ وہ ایک آزمائش سے نکلتا نہیں، دوسری آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا لوگوں کے ساتھ، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، جو ہے وہ گھر میں ناچاتی کا مسئلہ ہے، یا کوئی حادثہ ہے، کوئی بیماری ہے، ایک آزمائش سے نکلتا نہیں، دوسری آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ دوست بنانا چاہتا ہے تو پھر اس کو فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے. کسی نے پوچھا فتنے کیا؟ تو آپ نے فرمایا، روایت میں ہے کہ جملہ ہے، امام نے فرمایا، نہ اس کا مال چھوڑتا ہے نہ اولاد. ایگزیکٹلی رسول اللہ کے ساتھ یہ ہوا ہے. 3 بیٹے تھے، 2-3 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اپنی دولت کیا، اپنی بیوی کی دی ہوئی دولت بھی راہ خدا میں جو دے ڈالی. تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں رہے کہ جس کی محبت میں وہ گرفتار ہو. آخری اثر، شوق ملاقات. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کو وحی کر دی ہے کہ میرے فرمانبردار بندے کے ساتھ اتنی سختی سے پیش آؤ کہ وہ میرے شوق ملاقات میں تڑپ اٹھے، اور میرے نافرمان بندے کے ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ پیش آؤ کہ اس کو میرا ملنا ناگوار گزرے. دیکھیں یہ فرق ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے یا آپ کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میرا ایمان مکمل ہے، میں سیدھے راہ پہ نہیں، بس آپ یہ سوچیں کہ آج آپ کو مرنا ہے. اس خبر سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، جو کہ بہت بڑا کام ہے. آج آپ کو مرنا ہے، اوہ دیٹس گریٹ نیوز. کون کہہ سکتا ہے مجھے بتائیے؟ لیکن یہی ہے اصل. جیسے کہ دیکھیں نا، آپ کو جو ہے وہ 10 سال قید میں رکھا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کل آپ کو رہائی ملے گی، ہر قیدی خوش ہو جائے گا. دبئی میں، امریکہ میں، کہیں پہ بھی جو بہت لیبر قسم کی بلو کالر جاب کر رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی 10 سال تم نے پیسہ جو پاکستان بھیجا، وہاں محل تیار ہے، نوکر چاکر تیار ہے، گاڑی تیار ہے، کوئی کام نہیں کرنا، بس جا کے آرام کرنا ہے. تو آئے گا نہیں آئے گا؟ سر کے بل آئے گا. تو ہمیں جب کہا جا کے جنت تیار ہے، جو ہے فرشتے جو ہے آپ کے لیے پھول لے کے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں گے یہاں بادشاہ بھی ہوگا، وہ یہی کہے گا کہ بھائی مجھے آخر میں مرنا تو ہے، شوق ملاقات کے لیے تیار ہوگا. جبکہ گناہ گار، فاسق و فاجر، اللہ کے نافرمانی کی نشانی یہ ہے کہ جب اسے کہا جائے کہ تم مر جاؤ گے تو وہ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آخر میں چند اذکار، اگر ان کا آپ ورد جو ہے وہ، بلکہ اس کا مقابلہ کیسا کریں، بس 5 منٹ میں اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، پھر آپ کی ذہن تمام. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 54 اور 55 54-55 میں فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ قَالُوا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے من الجوع والخوف، خوف سے اور بھوک سے، اور نقصان سے. کس قسم کے نقصان سے؟ اپنے نفسوں میں نقصان سے، یعنی جان، اپنے ثمرات یعنی فصل وغیرہ، اور اس قسم کے دوسرے نقصان سے. اور ان لوگوں کو بشارت دے دو جو کہ مصیبت آنے پہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے ہم کو جانا ہے. یہ کام جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے صبر کی صورت میں. اگر آپ نے صبر کی صورت میں کر لیا تو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، صبر بہت زیادہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. ایک عورت آئی چھٹے امام سے کہنے لگی کہ میرا بیٹا کہیں گیا تھا، واپس نہیں آیا سفر پہ. امام نے کہا آ جائے گا، صبر کرو. وہ چلی گئی. کچھ عرصے بعد آئی، رونے دھونے لگی، کہنے لگے امام اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میرا بیٹا کب آ گیا؟ کہنے لگا آ گیا ہے، جاؤ تمہارے گھر میں تمہارا انتظار کر رہا ہے. گئی تو بیٹا موجود تھا. واپس آئی اور کہنے آپ کو کیسے معلوم؟ کہنے لگے تم نے کہا تو تھا اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا.
تو جب اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے کہ کسی انسان کی استطاعت سے زیادہ اس کو صبر نہیں ہو رہا، وہ آزمائش ہو گئی ہے، تو اس کو ہٹا لیتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. یہ نہ کہیں کہ میری مجبوری ہے یا میں اس کو برداشت، اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے جبھی آپ برداشت کر رہے ہیں. نمبر 1 صبر. اچھا یہی 8ویں امام کا جن کے بھی ولادت گزری ہے ان کا قول ہے کہ جو شخص جو ہے وہ جنت کی خواہش رکھتا ہے لیکن مصائب پر صبر نہیں کرتا، وہ اللہ سے مذاق کرتا ہے، وہ اپنے آپ سے مذاق کرتا ہے، یعنی مذاق کرتا ہے. صبر کرنا چاہیے لیکن صبر نہیں کر رہا. دوسری جو حکمت ہمیں اختیار کرنی چاہیے، حکمت عملی، وہ ہے شکر. امام فرماتے ہیں جب تم پہ آزمائش آئے تو شکر کرو. یہ صبر سے بھی زیادہ جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہے، اور اس سے بھی بہتر مقام ہے توکل. امام فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ میری صبح مرض کی حالت میں ہو یا فقر کی حالت میں ہو یا تونگری کی حالت میں ہو، یعنی اچھی حالت میں ہو یا بری حالت میں ہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے. تو صبر کیجئے، شکر کیجئے، اور سب سے بہتر چیز ہے توکل. جس حال میں اللہ جو خوش رکھے آپ اس میں خوش رہنا ہے. اس کے علاوہ 3 اذکار ہیں، یا رؤوف و یا رحیم. یہ 8ویں امام نے اپنے والد بزرگوار کو خواب میں دیکھا تھا اور انہوں نے جو ہے اس کا ورد ان کو بتایا تھا. جب تم کسی مصیبت میں گر جاؤ تو یا رؤوف و یا رحیم کہو. اور ہم جو کچھ حالت خواب میں دیکھتے ہیں وہ حالت بیداری میں دیکھتے ہیں، اس کو کوئی مبہم فیصلہ یا بات نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے علاوہ ایک اور بڑا عجیب ورد ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ جب تم کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھو تو آہستہ سے کہو الحمدللہ الذی عفانی ما ابتلاک بہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے دو چار نہیں کیا جس میں یہ مبتلا ہے. ولو شاء فعل، اگر وہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن دیکھو آہستہ سے کہنا کہیں وہ سن نہ لے. اگر آپ یہ جملہ 3 مرتبہ کہیں گے تو کہا جاتا ہے روایت میں کہ وہ بیماری، وہ مصیبت کبھی آپ کو نہیں ہوگی. الحمدللہ الذی عفانی مما ابتلاک بہ. اللہ کا شکر ہے، اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا جس میں تم مبتلا ہو. ولو شاء فعل، اگر وہ چاہتا تو مبتلا کر سکتا تھا. 3 مرتبہ آہستگی سے یہ جملہ کہیں تو انشاءاللہ وہ مصیبت آپ کو کہیں نہیں ہوگی. آخری جملہ امام مظلوم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک قول کہ جس میں آج کل کے دور بلکہ ہر دور کے انسان کی عکاسی کی گئی ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اسلام سے فقط فائدہ اٹھایا ہے اور نقصان کے وقت وہ فرار ہوئے ہیں. امام کربلا کے سفر کے دوران فرماتے ہیں کہ الانسان عبید الدنیا، انسان دنیا کا غلام ہے اور دین اس کی زبان پر ذائقے کی چٹنی ہے. جب تک دین سے فائدہ ہوتا رہتا ہے وہ دین کا ساتھ دیتا ہے، اور جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے. جب ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ غزووں میں، جنگوں میں ہزاروں افراد، اور جب ہم دیکھتے ہیں امام حسین اپنے لیے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں تو فقط 72 افراد. تو یہ ہے فرق حقیقی جانثاروں میں اور ان لوگوں میں جو دنیا کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہر آزمائش پر پورا اتار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر مصیبت سے نبردآزما ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آزمائشوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو دھو ڈال. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. دیکھیے یہ بات، اللہم صلی علی محمد. اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکوہ شکایت کرے، باقاعدہ روایت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو، شکوہ شکایت کرے تو پھر اس کو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا. اگر بیماری میں مبتلا ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اوروں کے ساتھ تو نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے، یہ شکوہ شکایت ہے. اللہ کی تقدیر پہ اعتراض ہے، اس کے عدل پر ایک احتجاج ہے، تو اس کا صلہ نہیں ملے گا بلکہ اس کی آپ کو سزا ملے گی اور آپ عذاب کا شکار ہو جائیں گے. وہ آزمائش خود بخود عذاب میں تبدیل ہو جائے گی.
ہم نے یہی کہا کہ اگر آزمائش آپ کو قریب کر دے، مصیبت آپ کو قریب کر دے تو آزمائش، اور اللہ سے دور کر دے یعنی شکوہ شکایت. دیکھیے جتنی لکھی جا چکی ہے آزمائش مصیبت وہ ہو کے رہے گی، چاہے آپ شکوہ شکایت کریں چاہے صبر کریں. شکوہ شکایت کر کے آپ اس کو عذاب میں تبدیل کر دیں گے، ثواب کی بجائے عذاب ملے گا، اور صبر کر کے اس کو آپ ایک امتحان میں تبدیل کر دیں گے اور کامیابی کی صورت میں انشاءاللہ اللہ کی رضا آپ کو مل جائے گی. دعائے صحت کی اپیل ہے. سید ارتضیٰ حسین رضوی، سید ارشاد علی رضوی ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام جملہ مومنین کی صحت کے لیے جو بیمار ہیں یا کسی مصیبت میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مومنین کو خیر و عافیت میں رکھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کی بیماری کو صحت میں بدل دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایمان کلی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن